یہاں کی نعمتیں عارضی، اور ہم بھی عارضی. مکان رہتا ہے، مکین قبر میں ہوتا ہے، اور بعد میں لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ یہ میرا، یہ تیرا، یہ تیرا، یہ میرا. اللہ کی تو دنیا کی زندگی کو ایک مثال کے ذریعے رب کائنات نے بیان کیا کہ آسمان سے اترنے والے پانی کی وجہ سے زمین کی پیداوار گھنی ہوئی، اور رنگ برنگے پھول، بیلیں اور کچھ ذائقہ پھل اور طرح طرح کے اجناس آئیں. تو کھیتوں کا مالک یہ دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اب بڑے بڑے منصوبے باندھتا ہے کہ اب یہ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. اور اس کی توجہ نہیں، اچانک طوفان آتا ہے، برف پڑتی ہے یا آگ لگ جاتی ہے، اس کا کھیت ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح کہ شادی ہو گئی تو بچے ہو گئے تو ان کی شادی ہو گئی. ابھی میں نے فلاں، ابھی تو میرا فلاں سوسائٹی میں مکان ہے نا، اس سوسائٹی میں دوں گا، ذرا اسٹینڈرڈ والی سوسائٹی ہے نا، ذرا تھوڑا اور بنے گا. یہ گاڑی میں دوسری گاڑی ہے، پتہ نہیں کیا کیا منصوبے باندھتے ہیں. اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، چل رہی قبر. اچانک عمارت گری اور اگلے دن خبر لگی ہوئی. اتنے سارے اچانک حادثہ ہوا اور چلے گئے. تو دنیا کی زندگی میں ایسے ہم منہمک ہو کر رہ گئے کہ ہم آخرت کو بھول ہی گئے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ اکبر. تو یہ دنیاوی زندگی جو ہے یہ امیدوں کا سبز باغ ہے. ہم اسی میں جی رہے ہیں، آرزوؤں پر جی رہے ہیں، اپنی مراد کو نہیں پہنچتے اور بندہ غافل ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دنیا کا طلبگار جب بالکل بے فکر ہوتا ہے اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے. سارا ساز و سامان جس کی امیدیں، اس کی امیدیں جن سے تھیں، سب ختم ہو جاتا ہے. اگلی آیت میں کیا ارشاد ہوتا ہے سنیے. واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ. اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. پہلے دنیا کی مثال دی گئی کہ بندہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے بھائی یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، یہ شہرت ہے، یہ عزت ہے، یہ منصب ہے، یہ دولت ہے، اتنا بیلنس ہے، فلاں فلاں فلاں. اچانک موت آتی، سب ختم ہو جاتی. اور اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آپ میرے سلامتی کے گھر کی طرف آ.